السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے کوئی شخص اگر نکاح نہ کرنا چاہے اپنی زندگی میں تو اس سے ریلیٹڈ کچھ جو ہے سوال ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا سے، اور انجینئر محمد علی مرزا نے اس چیز کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، چاہے وہ آپ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، اولاد ہو، شریک حیات ہو، تو آپ کو امتحان دینا چاہیے۔ امتحان دینے سے پہلے آپ جو ہے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ تو انہوں نے ہر چیز کو دنیا کے ریلیٹڈ سے جوڑ کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو نکاح کا معاملہ ہے، اور اگر کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے اور کوئی اگر نکاح کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو زندگی کا معاملہ رہا ہے انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ رہا ہے نکاح کا، اور اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اور اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے سے رہیں، اور نماز کے پابند بنیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالتے رہیں، غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، میں نے زندگی میں ہونے والے کئی ایک واقعات اور تجربات کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عموماً زندگی میں ہونے والی خرابیوں کی اصل وجہ شادی شدہ زندگی والا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان فتنوں سے جان چھڑانے کی خاطر پوری زندگی بغیر شادی کے ہی گزار دے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، پارشلی تو یہ جس دل کی درد کی آواز ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ یہ حقیقت بات ہے کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ غلط ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میرے فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا تھا، نہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھتا، نہ میرے پیپر خراب ہوتے، نہ میں فیل ہوتا، لیکن میرے بھائی اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے، پیپر تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے ساتھ، ٹیسٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ ٹیسٹ یہی رشتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار۔ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے۔ امتحان گاہ سے اٹھ کر باہر نہیں بھاگنا، مجرد زندگی نہیں گزارنی بغیر شادی کے۔ اور جن لوگوں نے یہ رہبانیت کا راستہ اختیار کیا نصارہ میں سے، کرسچنز کے اندر سے، جو ان کے پوپ یا فادرز کہلاتے ہیں، وہ فادر کہلاتے اس لیے کہ یہ باپ ہی ہوتے ہیں، روحانی باپ کے طور پہ، یعنی وہ ہسبینڈ نہیں، وہ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور جو عورتیں وقف ہوئی ہوتی ہیں وہ سسٹرز کہلا رہی ہوتی ہیں۔ تو اینڈ رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ خود کرسچنز کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان پوپس نے، ان فادرز نے انہی سسٹرز کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور کتنے چرچ جو ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والے بچوں کے قبرستان بنے۔ بلکہ کچھ سال پہلے آپ کو پتہ ہے ویٹیکن سٹی کے اندر باقاعدہ ان کے جو وہاں پہ بڑے پادری ہیں ان کے سکینڈلز نکلے باہر، جو وہاں کے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی۔ اس پہ باقاعدہ وہ سپاٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنائی انہوں نے۔ بہرحال یہ ان کو سلام ہے، کم از کم انہوں نے اپنے بزرگان دین کو اور علماء کرائم کو، یا علماء کرام کہہ لیں، بے نقاب کیا۔ یہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کر جائے۔
تو اس لیے پھر وہ لرن بھی کرتے ہیں اس طرح کے سسٹم کی جو خرابیاں ہیں اس کو امپروو بھی کرتے ہیں. تو رہبانیت کی زندگی کا پھر اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے، کیونکہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. یہ تو فرائیڈ بھی مانتا ہے، قرآن حکیم نے تو بہت پہلے یہ بات کر دی تھی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے مزین کر دیا انسان کے لیے جو لذت والی چیزیں، اٹریکٹ فل چیزیں، ان میں پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے. فتنہ یہ پنجابی والا نہیں ہے، نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، یہ پازیٹیو ورڈ ہے. آزمائش، ٹیسٹ. یہ کوئی عورت کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں، نعوذ باللہ، نہ اس کی توہین ہے. یہ عربی میں فتنہ ہے. جس طرح آیا سورہ التغابن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے. یہ نہیں ہے کہ اولاد کو مار دینا ہے اور مال ضائع کر دینا ہے، بلکہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے. اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے. جس طرح ایک کشتی یا بحری جہاز پانی کے اوپر چلتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی پانی میں گیا تو وہ ڈوب بھی سکتا ہے لہذا چلاتے ہی نہیں ہے، تو آپ منزل پہ تو نہیں پہنچیں گے. اسی پانی پہ چل کے آپ نے منزل تک پہنچنا ہے، لیکن اس پانی کو آپ نے جہاز کے اندر نہیں داخل کرنا، ورنہ تو پھر بیٹھ جائے گا جہاز. بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ اس سے نفع اٹھا سکیں. آپ اگر اس کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لیں گے اور ایک لمٹ کو کراس کر دیں گے، پھر وہی چیزیں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں گی. تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ، یہ سب کے سب اللہ نے ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں. آپ اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے. اسی لیے پیغمبروں کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ویسے یہ آیت تو اسپیسیفکلی جہاد کے حوالے سے آئی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر، لیکن یہ جنرل بھی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی فرماؤ ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول تو شادیاں کرتے ہیں، رسولوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، اگرچہ کافر اسی چیز کو قرآن پاک میں ٹونٹ بھی کرتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے، اس کی بیویاں ہیں، بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے رسول آتا. سورہ بنی اسرائیل میں آیا. سورۃ الفرقان میں تو کئی ایک یعنی وہ القابات کافر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے رسول اللہ کے اوپر پھپتیاں کستے تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے نقل کی ہے کہ بھئی یار یہ اس طرح کی بات تو نہ کرو. یعنی اگر رسول اللہ شادی نہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا اس کو ہم کیسے آئیڈیل مانیں کہ جس کی بیوی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کہ عورت سے کیا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اب تو سر سورۃ الاحزاب گواہ ہے کہ رسول اللہ کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں اپنی بیویوں سے. تو آپ امت کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، یہ ساری تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا، تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اسلام میں بیسک اکائی جو ہے نا جی خاندان کی، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. ماں باپ بہن بھائی یہ سب بعد کے ہیں. اس لیے دیکھیں پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے نا وہ آئلی زندگی میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے گرد گھومتا ہے. احادیث میں بھی آپ دیکھیں میاں بیوی کا ریلیشن شپ اور اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات، کیونکہ وہ بیسک یونٹ ہے اور ظاہر ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے شادی کے اوپر. آپ کوئی شخص کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ہے، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں نے تجربات سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی لے کے روڈ پہ آتے ہیں، تو میں تو اب روڈ پہ سفر بھی نہیں کروں گا. یہ تو سر پھر دنیا میں تو اس چیز کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور اللہ تعالیٰ تو اس کو فخریہ طور پہ قرآن میں بیان کرتا ہے. سورہ النساء جس کا نام ہی ہے عورتیں، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان میاں بیوی کے ذریعے اللہ نے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین کے اوپر پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. جب بالکل معاملہ پھنس جائے تو پھر کہتے ہو اللہ کے لیے معاف کر دو. والارحام، اور رحمی جو رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو.
ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تم پر گواہ ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ رکھا ہے اور ایک خاندانی نظام کا ہمیں پابند کیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور اگر کوئی اس سے جان چھڑائے گا تو وہ پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا، پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندے سے۔ ہاں اگر کسی کی کوئی جینون مجبوری ہے، کوئی شخص ٹرانسجینڈرز میں سے ہے یا وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو ظاہر ہے وہ تو شادی نہیں کرے گا، لیکن جس کے اندر استطاعت موجود ہے اور وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے، صرف سیکچول استطاعت نہیں، فائنینشیل استطاعت بھی ہو، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو کنٹرول کرے۔ تو اس کا مطلب شہوت اس میں موجود ہے، وہ کون سی استطاعت ہے؟ جو نہ ہو تو نکاح نہیں کرنا، فائنینشیل استطاعت ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہیں کہ وہ شہوت کو ٹھنڈا کرے روزے رکھ کے۔ تو اب اس کے پاس کون سی استطاعت نہیں تھی؟ وہ یہی استطاعت نہیں تھی کہ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتا۔ باقی وہ ایک جعلی روایت ہے، غریب آدمی آیا حضور نے کہا شادی کر، اور غریب ہو گیا، دوسری کر، تیسری کر، چوتھی کر، پھر امیر ہو گیا۔ سر اس طرح آج تک نہ کوئی امیر ہوا ہے نہ ہوگا، اللہ یہ ہے کہ کسی امیر عورت کے ساتھ کسی کی شادی ہو جائے تو اس کی کوئی لاٹری نکل آئے، ادروائز اس سے بندہ غریب تر کیا ہوتا ہے، بندہ رہ ہی جاتا ہے بالکل۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی اس کا جو اعلیٰ خاندان ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال و دولت کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو، پہلے نمبر پہ دینداری دیکھو۔ اچھا یہ جو لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو یہ اس طرح کے تجربے نکال رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگی میں پرائورٹی سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کو وہی کچھ ملتا ہے۔ اگر کسی نے پرائورٹی سیٹ کی تھی نا مال و دولت اور خوبصورتی، دینداری کو اس نے پس پش ڈالا تھا، تو سر پھر وہی اس کو ملے گا۔ اور جس نے دینداری کو پریفر کیا تھا نا، آپ دیکھیں کتنی پرہیزگار عورتیں ہیں، ان کے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ پردہ کرتی ہیں، یہ آرتھوڈاکس ہیں۔ کتنے پرہیزگار مردوں کے رشتے عورت والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ تو داڑھی والا ہے، یہ آرتھوڈاکس ہے۔ تو سر پھر تم نے یہ پرائورٹی نہیں رکھی تھی نا، تو یہ داڑھی والا ہی ایک مخلص مرد ملنا تھا نا تمہیں۔ تو اب جب تم نے دنیا ڈھونڈی، دنیا کی محبت ڈھونڈی، دولت ڈھونڈی، تو پھر اب بھگتو۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں نہیں چل سکتی کبھی بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ میں اگلے دن ایک کسی بڑے بندے کا قول پڑھ رہا تھا کہ مرد بھی بڑے عجیب ہیں کہ وہ اپنی بیویوں میں طوائفوں جیسی جو کوالٹیز ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، اور طوائفوں کے اندر شریف عورتوں والی کوالٹیز تلاش کرتے ہیں۔ تو نہ طوائفوں کے اندر شریف عورتوں والی کوالٹیز ہو سکتی ہیں الا ماشاء اللہ، اور نہ خاندانی عورتوں کے اندر طوائفوں والی، اور جو فلمی ایکٹرز کی جو ادائیں آپ کو ڈراموں میں دکھاتے ہیں، وہ شریف عورتوں کی تو ادائیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور بدماش سے بدماش شخص کی بھی ایک خواہش ہے، آپ جو پورا دن جو ہے وہ اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے چوک میں کھڑا ہوتا ہے یا کالجز اور یونیورسٹیز کے گیٹس کے اوپر، اگر آپ اس سے پوچھیں نا تمہاری بیوی کیسے ہونی چاہیے، تو وہ کہے گا جی باپردہ ہونی چاہیے جی۔ تو تم جو خود حرکتیں کر رہے ہو، تو کیا تم ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہیں اس کے طرح کی عورت ملے؟ تو جو جس کی پرائورٹی ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، حضرت لوط کی اور حضرت نوح کی بیویاں وہ کافرہ نکل آئی تھی، بد کردار نہیں تھی، کافرہ تھی، تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑا مس ہیپ اس حوالے سے دنیاوی طور پہ ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اوورآل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں، یہ جنرل رول یہی ہے۔ تو جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ آپ نے یہ نکالنا ہے کہ مجرد زندگی گزارنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، یہ تو اسی طریقے سے آپ امتحان گاہ سے اٹھ کے بھاگ جائیں۔ ہمارے پنجاب کے کلچر میں تو مشہور ہے جس کی شادی نہ ہو اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں
ہاں، لیکن آج تک اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے بزرگان دین اور علماء کرام سے کبھی یہ نہیں سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں ہے۔ نماز تو اسلام کی بنیاد تھی، شادی کرنا اسلام کے فرائض میں شامل نہیں ہے، سنتوں میں ہے، نماز تو فرض ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان لکیر نماز ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ الروم کی آیت ہے، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً تو کافر ہے، عقیدے میں ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، عملاً تو وہ کافر ہے نماز چھوڑ کے، لیکن کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ جو نماز چھوڑتا ہو اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ جو نبی علیہ السلام کی سنت واجبہ دائمہ متواتر مسلسل یعنی داڑھی یہ نہ رکھے تو اس کا جنازہ نہیں جائز، یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے۔ شادی کے والے سے میرا خیال ہے کوئی بوڑھے ماں باپ ہوں گے جن کے بچے شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک روایت گھاڑ لی ہوگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کس طریقے سے اپنے بچوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ شادی کر لیں۔ بلکہ ہمارے تو معاشرے میں عجیب معاملہ ہے، جب کوئی کسی کا بچہ کوئی کام نہ کر رہا ہونا تو کہتے ہیں نہیں بیاہ کرا دو جی، آپ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہوئے گا، کھیت ہے مٹی ٹھیک ہوئے گا، تھوڑا بھی بیڑا غرق کرے گا تو جنہوں لے آئے گا وہ بھی بیڑا غرق کرے گا اور اس کے خاندان کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کی بچی کو لا کے تو وہ جہنم میں جھونک دے دنیا کے اندر ہی، یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ ایک اور حدیث ہے بہت سینسٹیو، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یہ مجرد زندگی کے خلاف۔ نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں 3 اصحاب تھے، وہ امہات المومنین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ رسول اللہ کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، تو بیویوں نے یعنی بتایا کہ رسول اللہ تو ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، باقی شادیاں تو آپ نے کی ہوئی ہیں۔ تو وہ اصحاب آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے کہ رسول اللہ تو بخشے بخشائے ہیں، سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف فرما دی ہوئی ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات کا قیام کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیا جھنجھٹ پالوں، بس اللہ اللہ کروں گا۔ یہ بات کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ جب واپس نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ کی امہات نے بتایا کہ جس طرح آپ کے چیتے آئے تھے 3 اور وہ چیتے اس طرح کے دعوے کر، یہ چیتے لفظ میں نے استعمال کیا ایکٹیونیس کے بارے میں کہ انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے، تو حضور نے کہا بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، آپ نے پہلا جملہ اتنا سخت بولا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے کیوں بولا؟ کہ تم نے جو دین کا معیار قائم کیا اور اس سے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا خوف تم رکھ رہے ہو اپنے اندر، یا اللہ کی معرفت تمہیں زیادہ ہے مجھ سے کہ میرے طریقے کو چھوڑ کے تم کسی اور طریقے کے اندر معرفت تلاش کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی اٹھ کے پڑھتا ہوں، اور میں نے شادی تو کر رکھی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو اس کو ہم عموماً نکاح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جملہ بھی بول دیتے ہیں النکاح سنتی۔